السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج آداب زندگی کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے دعا کے آداب، دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا خاص وقت کیا ہے، دعا کس طرح کرنا چاہیے، اس کی کیا آداب ہے، کیا طریقہ ہے، وہ آج ہم اور آپ آج کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں دعا کے آداب، ہے نا، اوپر لکھا ہونا، ہر چیز کا ایک آداب اور طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا آداب زندگی یا آداب، جتنے بھی طریقے، یہ سنت طریقہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے۔ تو یہ طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے یہ جو آداب ہے اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں دعا کے آداب۔ اوپر دیکھیں گے ہیڈنگ لکھا ہوا ہے دعا کے آداب۔ نمبر 1، دعا کے لیے بہتر سے بہتر اوقات کا انتظار کرے، جیسے سال میں یوم عرفہ، مہینوں میں رمضان، ہفتوں میں جمعہ کا دن، رات کی ساعتوں میں سحر کا وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ تو کیا بتایا گیا؟ رات کا جو 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رات میں آپ دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اور جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو آپ اللہ کے سامنے رکھے۔ یاد رکھے، آپ بندوں کے سامنے اس چیز کا ذکر نہ کریں۔ بندوں کے سامنے ذکر کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دینے لینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی نوازتا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ سے آپ مغفرت مانگے، اللہ سے آپ سوال کریں، جو بھی چیز کی کمی ہے، جو چیزیں بھی آپ نے مانگنی ہے، آپ اللہ سے مانگے۔ تو نمبر 1 یہ تھا کون کون سا اوقات بہتر ہے۔ تو یہ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اچھے احوال سے فائدہ اٹھائے، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کے راستہ میں لڑنے والوں کی صفیں لڑنے کے لیے تیار ہو، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب بارش اتر رہی ہو، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں فرض نمازوں کے بعد بہت کثرت سے دعا کرتی ہوں۔ اور ایک حاجت جو آپ کی دعا ہو نا، بہت ساری دعائیں نہیں، ایک دعا جو آپ کو چاہیے، جو آپ کی حاجت ہو، صرف ایک دعا فرض نماز کے بعد مانگے، وہ قبول ہو جائے، پھر دوسری مانگے۔ اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اقامت کے وقت کیا بتایا گیا؟ اقامت کے وقت حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ کیا بتایا گیا؟ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، بیچ میں جو وقت بچتا ہے نا، اس کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کیا جاتا، یعنی کہ ضائع نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ روزہ دار کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو کیا بتایا گیا؟ جب آپ روزے میں ہو تو آپ خوب ساری دعائیں کریں، اور رمضان کا تو مہینہ ہی بابرکت ہے، اس میں تو ہمیں ہر چیز چھوڑ کر اپنے ذکر و اذکار اور اپنے جو
فرائض ہے اسی کو ادا کرنا چاہیے، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حدیث کی تعلیم ہے، یہ ساری چیزوں میں لگ جانی چاہیے اور اپنی دعا کو قبول کروا لینا چاہیے۔ کیا بتایا گیا کہ روزہ دار کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، اور سجدے کی حالت بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ سجدے کی حالت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، لیکن سجدے کی حالت میں آپ نے عربی میں دعا کرنا ہے، اردو میں نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، قبلہ رو ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 4، آواز کو پست رکھے، زیادہ بلند نہ کریں، یعنی نہ چیخے اور نہ زیادہ آہستہ۔ نمبر 5، دعا میں قافیہ بندی اور سجع کا تکلف نہ کریں، اس لیے کہ دعا کرنے والی حالت عاجزی اور انکساری میں ہوتی ہے اور پرتکلف الفاظ اس کے سامنے مناسب نہیں۔ نمبر 6، تضرع یعنی عاجزی و انکساری، خشوع، رغبت اور ڈر سے دعا کریں۔ نمبر 7، دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھے اور امید رکھے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے، ایسا نہ کہے، ہے نا، کچھ لوگ ایسا کہہ دے نا، اللہ چاہے، یا اللہ تو چاہے تو یہ دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو آپ دعا کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کی پوری یقین رکھے اور اللہ سے امید رکھے۔ بتایا گیا نا، جو بھی چیزیں اللہ سے مانگے اس پر کیا ہونا چاہیے، آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا اور یہ چیزیں ضرور بھی ضرور مجھے حاصل ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی دعا آپ نے مانگی اور وہ قبول نہ ہوئی تو آپ یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر بدل عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ نے اس سے بہتر کچھ آپ کے لیے سوچ رکھا ہے، اس لیے وہ چیزیں آپ کو نہیں ملی، یا وہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوئی، یا وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی، تو اللہ اس سے بھی بہتر آپ کا کچھ سوچ رکھا ہے، اور وہ چیز، جو چیز آپ نے مانگا ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تبھی اللہ نے آپ کو وہ عطا نہیں فرمایا، تبھی اللہ نے وہ چیزیں آپ کو نہیں دی، کیونکہ اللہ اس سے بہتر چاہتا ہے آپ کے لیے، اللہ اس سے بہتر اللہ تو کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی اللہ کچھ غلط نہیں چاہتا۔ تو اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہمارے زبان سے ناشکری کے جو الفاظ ہیں وہ نکلتے ہیں کہ اللہ سے میں نے اتنی دعائیں مانگی تو اللہ نے میری دعا قبول، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے اپنے زبان سے۔ جو چیز مانگے تو قبولیت کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، اور اگر مان لے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو آپ یہ دل میں سوچ لے کہ اللہ آپ کا اس سے بہتر چاہتا ہے، اللہ آپ کا اس سے بہتر چاہتا ہے اور کچھ بہتر بدل عطا کرنے والا ہے اللہ، اس لیے وہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوئی، یہ سوچنا چاہیے۔ ناشکری کے الفاظ ہرگز 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 نہ نکالے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، ہماری جو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے نا، تو 70 گنا زیادہ بتایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو کیا ماں چاہتی ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ غلط ہو؟ تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو یا کچھ غلط چیزیں میں اسے نواز، تو اللہ جو چاہتا ہے نا بہتر کرتا ہے، جو جس کے لیے بہتر ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کچھ آپ غلط چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ کے حق کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے نہیں نوازتا۔ تو اس میں کچھ دل آزاری یا پھر ناشکری الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 8، الحا و زاری کرے، 3 بار مانگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، تو آپ بھی اپنی چیزوں کو 3 مانگے، 3 بار مانگے، یہ سنت طریقہ ہے۔ نمبر 9، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ جلدی نہ مچائے۔ جلدی نہ مچانے کا کیا مطلب؟ کہ ابھی مانگا اور ابھی قبول ہو جائے، ہے نا،
کیا سوچے ابھی آج مانگا اور کل قبول ہو جائے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مچائے، بلکہ قبولیت کا انتظار کرے، قبول ہونے کا انتظار کرے، چاہے زندگی بھر انتظار کرنا پڑے۔ دیکھ لیں کتنی اچھی باتیں کہی گئی کہ قبولیت کا انتظار کرنا ہے، چاہے آپ کو زندگی بھر انتظار کرنا پڑ جائے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اس کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرے، یعنی کہ آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ دیکھیے آگے لکھا جا رہا ہے دعا شروع کرے حمد و ثنا سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے، اسی طرح ختم بھی کرے۔ تو سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، آپ اپنی چیزوں کو مانگے۔ نمبر 11، اور اصل یہ ہے کہ دل سے سچی توبہ کرے اور نافرمانیاں و مظالم ترک کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، یا آپ نے اپنے ماں باپ یا کسی بڑوں کی نافرمانی کی ہے، تو ان سب چیزوں سے کیا کرے؟ سچی توبہ کرے، اور اس کے بعد آپ دعا کرے، تو آپ کی دعا ہرگز ہرگز قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھے 11 دعا کے آداب، اس کو آپ پڑھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں تک شیئر کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر ملنا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ 2 چیزیں میں ہر وقت بتاتی ہوں کہ جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تھی آج دعا کے آداب، اور اس کو آپ دیکھیں اور سیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور اسی طریقے سے آج کے بعد آپ دعا کریں، دعا کے آداب جو ہے اس کا خیال رکھیں اور اسی پر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری جو علم ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزید 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 اضافہ کرے، اور مجھے اسی طرح سے کام کرنے کا موقع دے، اور میری جو محنت ہے اسے قبول فرمائے، اور بس اس کام کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ یہ جو سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے نا، اسے پوری دنیا میں پھیلا دے، اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے، نہیں پتہ، بس اسی طرح بس زندگی جس طرح گزر رہا ہے اسی طرح گزار رہے۔ تو ان سب چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے نا، اسلامی چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے نا، یہ ابھی بھی کام آنے والی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا کام آئے گی۔ تو اس کو ضرور سیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔